سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ وہ سلسلہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. ہم آج اس کی 15ویں قسط جو خدائے قدوس کی زبان، خدائے قدوس کی پہچان جن الفاظ سے ٹھہرتی ہے، میں ہوں، آئی ایم، ایگو آئمی یونانی میں اور اینیہو عبرانی میں. اس کو آج ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیکھیں گے. مختلف حوالوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کو، پرانا نامہ اور نیا نامہ کے اندر. ہم یوحنا رسول کی انجیل 8 باب اور 58ویں آیت کو جو ہے اب سیکھ رہے ہیں. اس کی جو سی ہے پہلا حصہ ہم دیکھ چکے ہیں جو کہ مجموعی طور پر 14ویں قسط بنتی ہے میں ہوں کی. آج ہم 15ویں قسط کے اندر اس کے دوسرے حصے کو دیکھیں گے. آئیں ہم یوحنا رسول کی انجیل 8 باب کی 58ویں آیت میں چلیں اور دیکھیں کہ کلام خدا ہمیں کیا سکھا رہا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 8 باب اور 58ویں آیت. کلام خدا سے جب آپ پڑھتے ہیں تو مسیح یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، یہوہ شاہ نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں. پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں. اب جب ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو شاید ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا پاتے. انگلش کا بھی جب آپ ترجمہ پڑھیں یوحنا 8:58 کے اندر تو وہاں پہ آپ کو میں دا اسکرپچر 2009 سے پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ لکھا ہے یہوہ شاہ said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham came to be, I am. اب انگلش بھی آپ نے دیکھ لی اور اردو بھی دیکھ لی. اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں. ہمیں وہ جو گہرائی اس خدائی دعوے کے اندر کی گئی ہے یہ ان ترجموں سے ہمیں جو ہے وہ نہیں معلوم ہو پاتی. اور یہی وہ ریزنز ہیں کہ کاش ہم جو ان سے اصل متن جس زبان میں ہے اس کو سیکھنے کی جسارت اور کوشش کریں. جب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ابراہم کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اس سے پیشتر، تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوئے، یہاں پہ یونانی زبان کا لفظ جو ہے جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس G1096 ہے یہ گنومائے لفظ ہے. اور جب آپ گنومائے لفظ کو دیکھتے ہیں یونانی زبان کے تو یہ آپ کو واضح طور پہ اشارہ کرتا ہے. یہ گنومائے جو ہے لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک وجود، ایک ہستی جس کو وجود ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کسی اٹرنل کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ ٹیمپورل کا ذکر ہو رہا ہے. ابدی کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ یہ ایک فانی کا ذکر ہو رہا ہے. جب آپ مسیح کے لفظوں کو دیکھتے ہیں اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوئے، گنومائے، میں ہوں. تو میں ہوں جو یونانی زبان کا لفظ ہے یہ ہے ایگو آئمی.
اور آج ہم اس کی 15ویں قسط دیکھ رہے ہیں. ایگو آئمی جو ہے یہ اٹرنٹی کو ظاہر کرتا ہے, ابدیت کو ظاہر کرتا ہے. اردو میں ہوں محض پریزنٹ ٹینس کو ظاہر کر رہا ہے, جبکہ جب یونانی زبان میں آپ ایگو آئمی دیکھتے ہیں, عبرانی زبان میں اینیہو دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو یہ ڈکشنریز کے اندر ملے گا کہ یہ اٹرنل ایگزسٹنس کو, ٹو ایگزسٹ, جو پہلے سے موجود ہے اس کو بیان کرتا ہے. تو مسیح نے یہ جو لفظ بولا ہے اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوئے, میں ہوں, کہ ابراہم کو وجود میں لایا گیا ہے, ابراہم کو پیدا کیا گیا ہے, کریٹ کیا گیا ہے, وہ کریشن ہے, لیکن کریٹ کرنے سے پہلے میں موجود ہوں. I am the eternal. I exist. I am uncreated. Whereas Abraham is a creation. He is created. تو اس لیے جو ان سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ان سے زیادہ نہیں تو تھوڑا جو ان سے ضرور ان کے اصل زبان کے متن کو کھنگالا کریں, کیونکہ اگر آپ اس کے اصل متن کو کھنگالیں گے تو یقین جانیے آپ کو زیادہ حکمت, زیادہ سمجھ حاصل ہوگی, کیونکہ آپ کاوش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, رجوع کر رہے ہیں, اور خدا کا وعدہ ہے کہ آپ رجوع کریں گے تو اپنے بھید آپ کے اندر آپ کے ذہنوں میں ڈالیں گے. اب یہ جو زبان جو خدا کی طرف سے ہے, جسے لینگویج آف ڈائٹی کہتے ہیں, خدا کی زبان جس سے وہ اپنا پہچان کرواتے ہیں, جو عبرانی زبان میں اینیہو, یونانی میں ایگو آئمی, انگلش میں آئی ایم, اور اردو میں ہوں آیا ہے. یہودی اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ عبرانی ان کی زبان ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ بولا کیا گیا ہے. مجھے میرے محبوب کا خط ڈاکیے کے ذریعے سنایا گیا ہے. ڈاکیے کو جو سمجھ آئی, ڈاکیوں کو جتنی عقل تھی, ڈاکیے نے جس طرح چاہا اس طرح مجھے میرے محبوب کا خط سنا دیا. تو اگر آپ نے اپنے محبوب کو پانا ہے تو محبوب کی زبان کو سمجھیں. پھر اگر خدا آپ کے محبوب ہیں, محض ہونٹوں سے انہیں محبوب کہنا کافی نہیں. رجوع لائیں, جستجو کریں, اپنے محبوب کے لفظوں کو پہچانیں اور سیکھیں. یہودی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسیح نے لفظ کیا ادا کیے ہیں. انہیں گنومائے اور ایگو آئمی دونوں کا فرق معلوم ہے. نہ مجھے نہ آپ کو یہ سمجھ آئی کہ مسیح نے لفظ بولے کیا. میرے اور آپ کے لیے محض عام آیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ٹھہری. اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوئے, میں ہوں, اور مجھے نہ آپ کو دونوں کو کچھ سمجھ نہ آئی. یہودیوں کو جو کہ زبان سے واقف ہیں یہ سنتے ہی پتھر اٹھا لیتے ہیں. پاگل تو نہیں ہیں کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے. انہیں علم ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, انہوں نے کس چیز کا دعویٰ کیا ہے. یہودی جانتے ہیں کہ ابراہم سے پہلے یا تو فرشتے ہیں
یا پھر خدا خود ہے. ایسے نہیں پتھر اٹھائے انہوں نے. آج افسوس کے ساتھ یہ جو آج اپنے آپ کو چرواہے کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، جو کہ ہیں نہیں، آپ کو نہ سکھا پائے کیونکہ وہ خود ہی سیکھ نہ پائے. یہودی لوگ جانتے ہیں، یہودی لوگوں کو دونوں لفظوں کا فرق معلوم ہے. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے باپ ابراہم سے پہلے یا تو فرشتے موجود ہیں یا خدا موجود ہے. اور انہیں علم ہے کہ مسیح اگر اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں تو ہمیں پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ خدا نہیں ہے. لیکن اس شخص نے جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے خدائی کا دعویٰ کرتی ہے. آج آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسیح نے کہاں خدائی کا دعویٰ کیا. مسیح نے بارہا اپنا خدائی کا دعویٰ کیا. کیونکہ میں اور آپ ترجمے پڑھتے ہیں اور وہ بھی صحیح طرح نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی جب سوال ہوتا ہے کلام پر. ہم محض بحث پر بحث، وقت پر وقت ضائع کرتے ہیں، اس لیے کسی کو سمجھا نہیں پاتے، اس لیے کسی کو سکھا بھی نہیں پاتے، اس لیے کسی کی تربیت نہیں کر پاتے، اس لیے کسی کو تبدیل نہیں کر پاتے. تبدیل اس وقت آپ کر پائیں گے جب آپ سیکھیں گے، جب آپ خود رجوع کریں گے. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو جو ہے جس طرح پوری زندگی ضائع کی ویسا ضائع نہ کریں. سیکھیں کہ کلام خدا کیا کہہ رہا ہے، دوڑیں مت. یہودی لوگ جانتے ہیں کہ مسیح نے اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہا، کیونکہ یا فرشتے ابراہم سے پہلے موجود ہیں یا خدا موجود ہیں. فرشتہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدا گردانا ہے. اور یہ وہ ریزن ہے کہ یہ پتھر اٹھا لیتے ہیں. یہودی لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے انسان کا روپ دھارتے ہیں، انسان کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ شخص اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے میں ابراہم سے پہلے موجود ہوں. اور یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں یہ خدا کے لفظوں کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ خدا بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ وہ ریزن ہے وہ یہ پتھر اٹھاتے ہیں. ہم اس کو بڑی تفصیل سے سیکھیں گے. اس آیت کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم جب یہ آپ 58ویں آیت کے اندر آتے ہیں تو آپ کو تضاد نظر آتا ہے، آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے کریشن کے درمیان میں اور کریٹر کے درمیان. کریشن کے لیے لفظ گنومائے آیا ہے جو ابراہم کو بیان کیا گیا ہے، اور کریٹر اپنی پہچان ایگوائمی سے، اینی ہو سے، میں ہوں سے، آئی ایم سے کرواتے ہیں. یہ ہے جو خدا کی زبان ہے. اور اسی زبان کو موشے نے جب سوال کیا تھا
آئے قدوس، آئے رب الفواج، آئے خداؤں کے خدا، آئے اسرائیل کے خدا، اور میں کیا انہیں جا کے بتاؤں کہ مجھے کنہوں نے بھیجا ہے؟ افسوس یہ نام کے چرواہے، یہ نام کے خادم نہ خود سمجھ پائے، نہ آپ کو سکھا پائے، نہ آپ کی تربیت کر پائے، نہ خود تربیت سے گزرے، اور محض کہہ دیا خدا نے اپنا نام بتایا۔ صرف اگلی آیت 15ویں اور 16ویں دیکھ لیتے تو وہاں پہ یہوہ خدا قدوس واضح کہہ رہے ہیں کہ تا ابد تک میرا نام یہوہ ہے۔ دیکھیں کہ موشے کو خدا نے کہا کیا؟ موشے کو خدا قدوس نے کہا جائیں موشے، اور جا کر انہیں کہہ دیں کہ میں ہوں جو سو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل نام جانتے ہیں، بنی اسرائیل اپنے رب سے واقف ہیں، انہیں اس پہچان کی ضرورت تھی، نام کی ضرورت نہیں تھی۔ نام تو وہ لے رہے ہیں، غلامی میں بھی لے رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نام اور عبادت اور بندگی انسان مصیبت میں ہی کرتا ہے۔ خوشی میں کون کرتا ہے؟ محض وہ جو رب کا بندہ ہوتا ہے۔ اپنی حالت ہی دیکھ لیں، خوشی والے دن کتنا وقت آپ نے رب کو دیا؟ کسی خوشی کو نکال کر دیکھ لیں۔ آج تک جتنی خوشیاں آپ کے زندگی کے اندر آئی ہیں، ایک ایک کر کے اس کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ اس خوشی والے دن رب کے حضوری میں کتنا وقت آپ نے صرف کیا، اور ایک ایک مصیبت والے دن انالیسس کریں اور دیکھیں کہ رب کی حضوری میں کتنی دفعہ آپ گئے، کتنی دفعہ سر جھکایا، کتنی دفعہ رب سے مانگا۔ تو بنی اسرائیل تو غلامی میں ہے، بنی اسرائیل اپنے رب سے مانگ رہی ہے، گریہزاری کر رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ موشے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں انہیں کیا بتاؤں آپ کا نام کیا ہے، ان کا جائیں جا کے موشے انہیں کہہ دیں میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ مسیح بار بار انہی لفظوں کو بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ بار بار انہیں یاد دلا رہے ہیں، اسی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں جو موشے کی معرفت ان تک پہنچائی گئی تھی۔ خدا لا تبدیل خدا ہے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ خدا کا مخالف جو شیطان ہے ان لفظوں سے ڈرتا ہے، ان لفظوں کو آپ سے چھپاتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے، ان لفظوں سے آپ کو دور لے کر جاتا ہے، اور آج تک وہ کامیاب ہے۔ اس کو سیکھنے سے پہلے کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ میرے خدا نے موشے سے کیا کہا، اپنی پہچان کیا کروائی، اور میرے مسیح
میرے نجات دہندہ، میرے خدا جو جسم کا روپ اختیار کر کے زمین پر اتر آئے، کیوں اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں میں ہوں؟ یہی وہ ریزن ہے. شیطان اچھی طرح جانتا ہے، شیطان خدا کے ہر لفظ سے واقف ہے، شیطان خدا کی ہر پہچان سے واقف ہے، اور اسی لیے وہ اپنے بندے استعمال کرتا ہے کہ آپ خدا سے نا واقف ٹھہریں. یہی وہ ریزن ہے کہ شیطان نے کلیسیاں مختلف قائم کی ہیں. ایک کلیسیا جو زور شور سے مسیح کے خدا ہونے سے انکاری ہے، جو یہوہ وٹنس کہلاتی ہے، وہ اسی لیے اس میں ہوں کو آپ سے چھپاتی ہے. 28 مرتبہ یوحنا رسول کی انجیل میں ایگو آئی آیا ہے، جس کا ترجمہ انگلش میں آئی ایم کیا گیا، اردو میں ہوں کیا گیا. 28 مرتبہ یوحنا رسول کی انجیل. یہوہ وٹنس والوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ہوں کے ترجمے کو، آئی ایم کے ترجمے کو اپنی ٹرانسلیٹڈ انجیل کے اندر سے نکال ڈالیں اور اس کی جگہ آئی ہیو بین کا لفظ استعمال کریں. ابدیت کو نکال دیں، ازلیت کو نکال دیں، ایٹرنٹی کو نکال دیں. اور انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ کنیکشن جو خروج کی کتاب 3 باب کی 14ویں آیت میں خدائے قدوس اپنی پہچان موشے کی معرفت اپنی قوم کو دیتے ہیں، اس پہچان کو یوحنا رسول کی انجیل 8 باب کی 58ویں آیت سے کنیکشن اس کا توڑ دیں. لیکن یہودی لوگ جانتے ہیں میں اور آپ کیونکہ خدا قدوس کے کلام سے دور ہیں، اس لیے جو ان سے ہم جو ہے اس کو جو ہے سیکھنے سے آ رہی ہیں. 8 باب کی 58ویں آیت میں یہوہ وٹنس والوں نے 28 مرتبہ جو یہ ایگو آئمی آیا یونانی زبان میں، اینی ہو عبرانی میں، آئی ایم انگلش میں ہوں اردو میں، یوحنا رسول کی انجیل میں، انہوں نے 27 مرتبہ اس کو تبدیل نہیں کیا، لیکن 8 باب کی 58ویں آیت میں اس کو 58ویں آیت میں تبدیل کر دیا، کیونکہ انہیں علم ہے کہ یہ وہ موقع جب یہودی پتھر اٹھا رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے جہاں پہ یہودیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اگر یہاں پہ ہم نے تبدیلی نہ کی تو کلیسیا پہچان جائے گی خدائے قدوس کو، کیونکہ یہودی تو جان گئے ہیں، اب ایمان لانے والے بھی جان جائیں گے. ہمیں جو یہ سیکھنا ہے، اور اس کے اندر ہم سیکھیں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو 8ویں باب کی 56ویں آیت سے یہ جو چیز شروع ہوئی ہے، ہم 8ویں باب کی 56ویں آیت میں آتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں لکھا ہے تمہارے باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پہ بہت خوش تھے، چنانچہ انہوں نے دیکھا اور بہت خوش ہوئے.
یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر مسیح ابراہم سے پہلے موجود ہیں، اور ابراہم سے پہلے یہودی لوگ جانتے ہیں یا فرشتے موجود ہیں یا خدا موجود ہے، کیونکہ باقی تو ان سے پہلے جتنے موجود ہیں سب کو موت آ چکی ہے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہے۔ تو دو ہی ہستیاں ہیں جو کہ ابراہم سے پہلے موجود ہیں، جن کو موت نہیں آئی، جو زندہ ہیں، جن پر موت غالب نہیں ہے، وہ یا فرشتے ہیں یا خدا ہیں۔ تو بہت ضروری ہے اس 8 باب کی 58ویں آیت کو جاننا، لیکن اس کے اندر ان ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس مسیح کے اس دعوے کو میں دیکھوں کہ ابراہم سے پہلے کس طریقے سے موجود ہیں، کیسے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابراہم میرا دن دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا اور خوش ہوئے۔ میں اس خوشی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں اس خوشی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سا دن تھا جب ابراہم نے مسیح کو دیکھا ہے اور کس حالت میں دیکھا ہے۔ تو اس کو ہم جو ان سے سیکھیں گے، کیونکہ ہم محض اب پڑھنے کی جستجو نہیں رکھتے، ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا کلام خدا کو صبح اٹھ کر کھول کے پڑھنا اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنا۔ اب میں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اب میں اور آپ کلام کی گہرت تو شروع سے رکھتے ہیں، بچپن سے رکھتے ہیں، اب اس کی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے یشیاہ نبی کی کتاب 43ویں باب کی 10ویں آیت کو دیکھا تھا، پچھلی جو ہم نے قسط میں دیکھا تھا۔ آئیں 43:10 میں ایک دفعہ پھر سے چلتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ 43:10 میں آتے ہیں اب یشیاہ نبی کی کتاب، تو وہاں پہ لکھا ہے، یہوہ فرماتے ہیں تم میرے گواہ ہو۔ میں گواہ کیسے ہو گیا اگر مجھے سمجھ ہی نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ دی گئی ہے کلام کی، اور اسی لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنا وقت پڑھنے کی بجائے سمجھ حاصل کرنے میں گزاریں، اور سمجھ اس کو دی جائے گی جو رجوع کرے گا۔ محض بحث مباحثوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، سیکھنے کے لیے وقت ضائع کریں، سیکھنے کے لیے وقت کو استعمال کریں۔ یہوہ فرماتے ہیں تم میرے گواہ ہو اور میرے خادم بھی جنہیں میں نے برگزیدہ کیا۔ اور بھائی میں برگزیدہ اگر گواہ نہیں ہوں، اگر سمجھ نہیں حاصل کر پایا تو برگزیدہ ہی نہیں ہوں، میرا کفارہ ادا نہیں ہوا۔ برگزیدہ وہ ہے جو کہ جس کی غلاظت کو اتار دیا گیا۔ تو مجھے اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کفارہ جو میرے خدا نے میرے لیے ادا کیا ہے اسے میں ضائع نہ ہونے دوں، بلکہ اس کفارے کے سبب سے جو صلیب پر بہا ہے، جو ادا کیا گیا ہے، اس خون سے اپنے آپ کو صاف کروں۔ یہ صرف گواہ خادم کو برگزیدہ کیا گیا ہے، نہ یہ مجھے کیا گیا، نہ یہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے دوست باپ، نہ میرے بہن بھائی۔ لکھا ہے گواہ اور خادم۔ تو جو گواہ ٹھہرے گا، جو خادم قرار پائے گا، وہ برگزیدگی حاصل کرے گا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، میں وہی ہوں۔ بار بار خدا اپنی پہچان کرواتے ہیں، اور اس لیے 3:14 میں خروج کی کتاب میں موشے کہتے ہیں میں انہیں کیا جا کے بتاؤں،
وہ تو عرصہ دراز سے سسکیاں بھر بھر کے ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، سسکیاں بھر رہے ہیں، پکار رہے ہیں آپ کو. میں انہیں کیا کہوں؟ کنہوں نے مجھے بھیجا ہے؟ جائیں موشے جائیں، انہیں جا کے بتائیں میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا. ایمان لاؤ کہ میں ہوں. ایسے نہیں یہودی پتھر اٹھا لیتے. انہیں پتہ ہے کہ ابراہم سے پہلے جتنے انسان تھے وہ تو گئے ہیں مر. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی علم ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ رہا. تو پھر تو ایک ہی ہستی رہ گئی ہے، خدا ہے، اس لیے وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں. اور میرے اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور ہم کنگ ہو جاتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا. وہ مسیح نے اپنے آپ کو بہت دفعہ خدا کہا ہے. کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کیونکہ یشیع نبی کی کتاب 43 باب کی 10ویں آیت واضح بتا رہی ہے کہ خدا ایک ہے، نہ ان سے پہلے ہے نہ ان کے بعد ہوگا. تو ایک ہی خدا ہے، اور یہی خدا اب جسم کی صورت میں زمین پر ہے اور کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں، تاکہ تم ایمان لاؤ اور جانو کہ میں ہی ہوں. نہ میرے سے پہلے کوئی خدا ہوگا نہ میرے بعد کوئی خدا ہوگا. اسی لیے یہودی لوگ جو ہیں، جو کہ کلام سے نہ واقف نہیں، جو زبان سے نہ واقف نہیں، جو کلام کو سمجھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا وہ اعادہ 10ویں باب میں کرتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ ہی پڑھا تھا یوحنا رسول کی انجیل، اور آپ چلیں 10ویں باب کے اندر اور 33ویں آیت میں اور دیکھیں یہودیوں کا اقرار کہ وہ جانتے ہیں. یہودیوں نے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے آپ کو سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتے ہیں. ایسے نہیں پتھر اٹھاتے ہو. وہ بڑے اچھے طور پہ جانتے ہیں کہ مسیح نے کہا کیا ہے. میں اور آپ نہیں محض جانتے کہ مسیح نے کہا کیا ہے. اور جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے غیر اقوام کی طرف سے کہاں پہ مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہماری زبانیں بند، ہماری نظریں نیچی، ہماری گردنیں جھکی ہوئی، کیونکہ نہ ہم گواہ ہیں نہ ہم خادم ہیں. برگزیدہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ گواہ اور خادم ہی صرف برگزیدہ ہے. کلام خدا میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے تاکہ ہم رجوع لائیں. آئیں آج سرسری سا جو ہے وہ دیکھیں کہ مسیح سے سوالات کیا کیے گئے اس یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب میں، اور مسیح نے جوابات کیا دیے. بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا، اس کی سمجھ کو حاصل کرنا. میری بار بار آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنا وقت جو آپ نے آج تک ضائع کیا ہے اس سے کنارہ کریں. بحث و مباحثہ کلام خدا منع کرتا ہے. کلام خدا کی سمجھ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور دیکھیں کہ مسیح سے سوال کیا کیے گئے اور مسیح نے جوابات کیا دیے.
میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے ان کے اندر. ہم جو پہلا سوال مسیح سے کیا جاتا ہے، مسیح سے کہا جاتا ہے آپ کے باپ کون ہیں؟ آئیں یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب کی 18ویں آیت میں آئیں. 8ویں باب کی 18ویں آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے مسیح جواب دے رہے ہیں، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جنہوں نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتے ہیں. انہوں نے ان سے کہا آپ کے باپ کہاں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری گواہی میں دے رہا ہوں اور میرے باپ دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کے باپ کون ہیں؟ اب آپ سے یا مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ میرے باپ کون ہیں، تو میں اپنے باپ کا نام، آپ اپنے باپ کا نام بتائیں گے. دیکھیں مسیح کیا کہہ رہے ہیں، ان کا جواب سنیں اور دیکھیں انہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ان کے باپ کون ہیں. 19ویں آیت میں ہم آتے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے ان سے کہا آپ کے باپ کون ہے؟ یہوشع نے جواب دیا، نہ تم مجھے جانتے ہو اور نہ میرے باپ کو. تو تم مجھے نہیں جانتے، میرے باپ کو کیسے جانو گے؟ اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے. تمہیں پتا چل جاتا اگر میں کون ہوں تو یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا. اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ انہیں وہ ماننے سے انکاری ہیں. وہ یہ جانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، قبول کرنے سے انکاری ہیں. اور یہ میری اور آپ کی بھی حالت یہی ہے، اور یہ میری اور آپ کے خاندان کے اندر بہت سارے لوگوں کی یہ حالت ہے. اور یہ میرے اور آپ کے خاندان کے علاوہ دوست، احباب، رشتہ دار، آپ کی کلیسیوں کے اندر بھی یہی حالت ہے. ہم تک پیغام پہنچ گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے، ماننے سے انکاری ہیں، قبول کرنے سے انکاری ہیں. ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ ہمیں دھتکار دیا جائے گا، ہمارا انکار کر دیا جائے گا. مسیح سے انہوں نے پوچھا ہے آپ کے باپ کون ہیں؟ مسیح نے انہیں کہا ہے کہ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے. 21ویں آیت میں آئیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ سوال کیا ہے. لکھا ہے انہوں نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. بس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے جو کہتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ مسیح انہیں بار بار بتا رہے ہیں میں کون ہوں بھائی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے جانتے، جو تم سوال کر رہے ہو تمہارا باپ کون ہے، تو تم میرے باپ کو بھی جانتے. وہ بار بار انہیں بتا رہے ہیں کہ جہاں میں جا رہا ہوں تم نہیں آ سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ کہاں نہیں آ سکتے؟ کیا یہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ اور جواب میں مسیح انہیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں. تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں. اس لیے میں نے تم سے یہ کہا
کہ اپنے گناہوں میں مروگے اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مروگے. لو میں نے تمہیں بتا دیا ہے جو بات موشے نے تم تک پہنچائی تھی. کیا ہے خدا اپنی پہچان دے, میں نے تمہیں اپنی پہچان دے دی ہے, میں وہی ہوں. تم نے پوچھا آپ کون ہیں, پہلے باپ کا پوچھا, میں نے تمہیں بتایا نہ تم مجھے جانتے ہو, مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے. تمہیں میں نے بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں آ سکتے. تم پوچھ رہے ہو کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں, کیا اپنے آپ کو مار ڈال دیں گے. لو اب میں تم سے سچ سچ کہہ رہا ہوں, تم دنیا کے ہو, میں دنیا کا نہیں ہوں. تم نیچے کے ہو, میں اوپر کا ہوں. اور اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے, اس کفارے کو قبول نہیں کرو گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے, کیونکہ میں وہی ہوں. کب تمہیں سمجھ آئے گی, کب تم جانو گے. آئیں اس کو سمجھیں. 28ویں آیت کے اندر دیکھیں, لکھا ہے پس یوشع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پہ چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا, بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. تم مانو گے ایک دن, تمہیں سمجھ آئے گی میں کون ہوں. تمہیں میں نے بارہا بتایا, تمہیں علم بھی ہے, تم مانتے بھی ہو, اقرار نہیں کرتے. پیغام تم تک پہنچ گیا ہے اور یہی حالت آج 99% کلیسیا کی ہے. انہیں علم ہے مسیح کا نام تبدیل کر دیا گیا. کلام میں لکھا ہے کہ تمام لعنتیں اس شخص پر خدا کی طرف سے آئیں گی جو کلام میں اضافہ یا اس میں سے کچھ نکالے گا. اس نبوت کی کتاب میں کوئی اضافہ یا نکالا کرے گا تو اس پر لعنتی ٹھہرے گا. مسیح کا نام آپ کے نام نہاد چرواہوں نے, خادموں نے تبدیل کیا اور آپ ڈھٹائی کے ساتھ اسی نام کا ورد کرتے ہیں, اسی نام کی پرستش کرتے ہیں جو کہ انسان کی طرف سے دیا گیا. آپ نے آسمانی باپ کی طرف سے وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, جس کے اندر نجات جو ہے وہ موجود ہے, لکھا ہے انہیں سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا گیا تاکہ تم نجات پا سکو. آپ نے اپنی نجات کا سودا کیا کہ دھتکار نہ دیے جائیں, آپ کا انکار نہ ہو جائے. اس کا جواب بھی کلام خدا بھی دے گا آپ کو. مسیح انہیں کہہ رہے ہیں 46ویں 47ویں آیت میں آئے, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. 46ویں 47ویں آیت کہتی ہے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے, اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں میرا یقین کر رہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں گنہگار ہوں. کون ہے تم میں سے جو یہ اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے جو کہا, جو بیان کیا, جو دعویٰ کیا
وہ جھوٹا ہے. اور مسیح جواب دے رہے ہیں کہ یقین کیوں نہیں کرتے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے جواب ہے. وہ 99% کلیسیا کے لیے جواب ہے کہ کیوں نہیں وہ کلام کی طرف رجوع کر رہے. کیوں وہ جاننے کے باوجود اپنے دلوں پر چربی جو کہ ان کے لیے جان لیوا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ دل کے اندر کی چربی جو ہے جان لیوا ہے. وہ اپنی جان گنوانے کے در پہ ہیں، لیکن اس چند دن کی زندگی کی لذت اٹھانا چاہتے ہیں کہ دھتکار نہ دیے جائیں. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کیونکہ چربی والے دلوں کے ساتھ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے وہ کھڑے ہیں کہ اگر انہوں نے مسیح کے اصل نام کی تمجید کی تو لوگ ان سے جدا ہو جائیں گے. شاید جو ان کی طرف سے امداد یا ان کی طرف سے جو بھی کو فائدہ پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچے گا. آئیں دیکھیں مسیح کہتے ہیں کہ کیا وہ ریزن ہے کہ تم کیوں نہیں سمجھتے. 47ویں آیت آپ کو اس کا ریزن دیتی ہے. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں. یہ ہے وہ ریزن 99% لوگوں کی. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں سنتا ہے اور سنتے ہی عمل کرتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو خدا سے نہیں ہوتا، آج آپ کو اس آیت نے یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 47ویں آیت آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ لوگ کیوں تبدیل نہیں ہو رہے. کلام سننے کے باوجود کیوں نہیں بدل ہو پا رہے، کیوں نہیں کلام کو قبول کر رہے، کیوں خدا کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہے. وہ خدا نے تو خود بتا دیا ہے. وہ کہتے ہیں جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو. تو کہاں سے ہیں یہ؟ پھر دعویٰ یہ خدا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں. آئے مسیح نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم کہاں سے ہو. لکھا ہے آئیں پہلے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے یہودی کیا کہتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کو قبول کریں گے، جب آپ خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالیں گے، جب آپ اصل نام سے خدا کی پرستش کرنا شروع کریں گے تو لوگ آپ کو تانے دیں گے. کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے، آپ دھتکارے جاؤ گے، آپ پر ظلم ہوگا. کلام خدا آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ پر لعن طعن کی جائے گا. آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے دوست احباب، اپنی کلیسیا آپ کو دھتکارے گی. اور یہی کام مسیح کے اوپر ہوا ہے. یہودیوں نے جواب میں ان سے کہا ہم خوب نہیں کہتے کہ آپ سامری ہیں اور آپ میں بدرو ہیں. آپ کو بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ بدعتی ہیں، آپ باغی ہیں، کلام سے روگردانی کر رہے ہیں. کر کے دیکھیے گا کلام کی یہ آیت آپ پر جو ان سے پوری اترے گی. دیکھیے گا جیسے ہی آپ مسیح کے اصل نام کی منادی کریں گے، لوگ آپ کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بارے میں کلمات کہنا شروع کر دیں گے، آپ کو بدعتی گرداننا شروع کر دیں گے، آپ سے کنارہ کریں گے.
بہت ضروری ہے کہ کلام کی آیات کو سمجھا جائے. واضح طور پہ مسیح بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. 43ویں سے لے کے 45ویں آیت آپ کو بتاتی ہے ان لوگوں کا. لکھا ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پوری کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے. جو خدا سے ہوتا ہے خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. دو ہی باپ ہیں، ایک خدا ہے ایک ابلیس ہے. یا آپ شیطان کی اولاد ہیں یا آپ خدا کی اولاد ہیں. خدا کی اولاد ہیں تو پھر آپ کو خدا کی باتیں سننی پڑیں گی. خدا کی باتوں کو قبول کرنا ہوگا. لان تان سہنی ہوگی. دتکارا جانا پسند کرنا پڑے گا. تبھی آپ نجات یافتہ کہلائیں گے. اور اسی لیے مسیح جب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے باپ ابراہم سے بڑے ہیں؟ 51ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا. یہ چند روز کی لذتیں، چند روز کی یہ آسائشیں، انہیں چھوڑ دیں. خدا کی طرف رجوع لائیں. اپنے باپ کو تبدیل کریں. خدا کو اپنا باپ مانیں تو خدا کی باتیں سمجھ آئیں گی آپ کو اور آپ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے. یہودیوں نے ان سے کہا ہم نے جان لیا کہ آپ میں بدرو ہے. ابراہم مر گئے اور نبی مر گئے مگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا. ہمارے باپ ابراہم جو مر گئے کیا آپ ان سے بڑے ہیں؟ اور نبی بھی مر گئے. آپ اپنے آپ کو کیا ٹھہراتے ہیں؟ اور اس کے جواب میں انہوں نے مسیح نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں یہوہ شاہ نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوئے میں ہوں. اور یہودی کا عمل آپ دیکھتے ہیں، وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے دور پڑتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، دیکھیں، اس خدا کی باتوں کو سمجھیں، انہیں اپنا باپ گردانیں. کیونکہ اگر میں اور آپ خدا کے فرزند ہیں تو خدا کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر مجھے اور آپ کو خدا کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو ابھی تک ہم ابلیس کے شکنجے میں ہیں. آپ کا سوال کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا، یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت 47ویں آیت کے اندر موجود ہے. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو.
अगली बार हम उस लम्हे की तरफ बढ़ेंगे जब मसाया ने कहा कि तुम्हारे बाप अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए आरज़ूमंद थे, उन्होंने देखा और खुश हुए। बहुत ज़रूरी है हम इसको देखें, इस दावे को सीखें, समझें, तभी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा खुदा जो ये दावा कर रहे हैं, जो जिस्म की सूरत में है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुए, वो हैं। खुदा आप सबको खुदा की तरफ रुजू करने की तौफीक दें। आमीन।